ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ پھر جملہ عرض کروں کہ ایمان کی، مودت کی برادری الگ ہوتی ہے، اسے محسوس کرنا ہوگا، اسے ڈیولپ کرنا ہوگا، اسے سجانا ہوگا، اسے بنانا ہوگا۔ پالنے والے مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا، اور جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تمام مومنین کو بخش دے، تمام مؤمنات کو بخش دے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالم کو کوئی بھلائی نصیب نہ ہو۔ اللہ سے طلب مغفرت کرتے رہیے، اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے۔ جملہ میں ہر سال پڑھتا ہوں یہاں، اور پھر اس سال بھی پڑھ رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ کبھی مت یہ بھولیے گا کہ آپ کا رشتہ آپ کے ماں باپ سے ان کے مرنے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر محسوس کیجئے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سے، ہمارے ماں باپ سے ہماری زندگی تک رشتہ منقطع نہیں ہوتا۔ ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہمارے بیٹوں پر نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہمارے بیٹوں پر نہیں ہے، یہ ان کی مروت ہوگی کہ اسے نبھائیں۔ ان کی ذمہ داری ہے ہماری مغفرت کی دعا کرنا، ہمارے لیے ایصال ثواب کرنا، ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اپنے ماں باپ کے لیے۔ غور کیا آپ نے؟ ہمارے اپنے ماں باپ کے لیے۔ اولاد سے ماں باپ کا رشتہ مرتے دم تک منقطع نہیں ہوتا ہے۔ علامہ مجلسی کی کتاب ہے حلیۃ المتقین، اور کر رہے ہیں آپ، تہذیب الاسلام کے نام سے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس میں 5ویں امام سے بہت بھیانک حدیث ہے۔ بھیانک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ پوری گرانی کے ساتھ آپ کے ذہن تک پہنچ جائے۔ امام نے فرمایا کہ تم سے تمہارے ماں باپ کا رشتہ منقطع نہیں ہوتا، وہ زندگی میں بھی آنکھ کر سکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی آنکھ کر سکتے ہیں۔ اب محسوس ہوا کتنی بھیانک ہے یہ حدیث۔ ماں باپ کی روحیں اپنی اولاد کو مر جانے کے بعد بھی آنکھ کر سکتی ہے۔ یہ حدیث باقر العلوم سے مروی ہے، اور علامہ مجلسی نے تہذیب الاسلام یعنی حلیۃ المتقین اصل کتاب کا نام ہے، اس میں درج ہے۔ مرنے کے بعد، چلیے زندگی میں آنکھ کر دیا تو محلے والے بتا دیں گے، گھر والے بتا دیں گے، باپ نے آنکھ کیا ماں بتا دے گی، بھائی بتا دیں گے۔ اگر مرنے کے بعد وہ آنکھ کر دیں گے تو کون بتائے گا؟ جبریل آئیں گے نہیں، میکائیل آئیں گے نہیں، اور اگر ملک الموت آئے تو پھر ہمیں کچھ کرنے لائق چھوڑیں گے نہیں۔ ہمیں ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو آنکھ ایک پاور ہے نا، اختیار ہے نا۔ زندگی میں تو حکومت بھی مانتی ہے کہ بھئی بے دخل کر سکتے ہیں ماں باپ اولاد کو، کر دیا تو جائیداد نہیں ملے گی، مگر مرنے کے بعد کوئی پاور دنیا میں ان کا یوز نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ نہیں وہ مرنے کے بعد آیا، مگر یہ پاور وہاں روز محشر جہاں ماں باپ بھی کھڑے ہوں گے اور ہم بھی کھڑے ہوں گے، یہ پاور ان کا وہاں یوز ہوگا مرنے کے بعد بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ سے اولاد کا رشتہ مرتے دم تک منقطع نہیں ہوتا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے ایک اخلاقی اور شرعی رابطہ بنائے رکھیں، اور وہ رابطہ ہے ایصال ثواب۔ انہیں یاد رکھیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھتے رہیں۔ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ کچھ یاد نہ آئے تو
تو کچھ نہ کیجئے مگر کم سے کم دن بھر میں 10 بار درود پڑھ کے انہیں ایصال ثواب کر دیجئے۔ کار چلاتے رہیے، درود پڑھتے رہیے، جیسے درود ختم ہو کہیے کچھ نہیں، اس درود کا ثواب میں نے ماں باپ کو بخشا، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ اسکوٹر چلاتے رہیے، دوسری چیز سننے سے اچھا ہے کہ درود پڑھتے رہیے، اور جیسے ہی کوئی چوراہا آئے، ریڈ لائٹ نظر آئے، اس سے پہلے اسے بخش دیجئے، ریڈ لائٹ سے نکل جائیے، پھر درود پڑھنا شروع کر دیجئے، پھر جیسے ہی کچھ دور بڑھیے 10 20 50 درود ہو جائے، یہ اپنے ماں باپ کو بخش دیجئے، مگر یہ رشتہ بنا کے رکھیے اسی طرح جس طرح ماں باپ زندگی میں ہمہ وقت آپ سے رشتہ بنا کے رکھتے ہیں۔ آپ گھر سے باہر نکلے، ان کا دل دھڑکنے لگا، میرا بچہ کہاں پہ ہے، کیا کر رہا ہے، کھایا نہیں کھایا، پانی پیا نہیں پیا، کام اس کا ہوا نہیں ہوا۔ جس طرح ان کا دل 24 گھنٹہ اپنی اولاد کے لیے دھڑکتا رہتا ہے، ان کے چلے جانے کے بعد آپ کا دل بھی ان کی یاد میں دھڑکتا رہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ بس گفتگو یہی سے سمیٹ رہا ہوں۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بے شمار حدیثیں ہیں، درجنوں آیتیں ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام سے پیاری سی حدیث یاد آ گئی، ان کا وہ بھی سنا دوں۔ پوچھا ایک شخص نے مولا سے کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ماں باپ پر اولاد کا کچھ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں بالکل ہے۔ اکثر بچے ہی کہتے ہیں کہ خالی امی ابا کے لیے لوگ مجھے پڑھتے ہیں، اولاد کے فرائض کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بھائی وہی پڑھا جاتا ہے، ضرورت ہوتی ہے وہی پڑھا جاتا ہے، مگر اس کے لیے یہ حدیث بہت کافی ہوگی کہ مولا یہ بتائیے کہ ماں باپ کے تو بہت فرائض ہیں اولاد پر، اولاد کا بھی کچھ فرض ماں باپ پہ کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ان کی طیب و طاہر تخلیق کرے۔ نہیں جملہ پہنچا، اس کی وضاحت بھی نہیں کروں گا۔ پہلا فریضہ یہ ہے کہ ان کی طیب و طاہر تخلیق کرے۔ اب یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اسی پہ اتنے جملے پہ پوری مجلس ہو سکتی ہے۔ دوسرا فریضہ یہ ہے کہ جب وجود میں آ جائیں تو ان کا اچھا نام رکھے۔ تیسرا فریضہ یہ ہے کہ انہیں حلال رزق عطا کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ہمیں میرا ماں باپ کیا کھلا رہے ہیں، حلال کھلائے گا حلال کھا لیں گے، حرام کھلائے گا حرام کھا لیں گے۔ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ انہیں حلال رزق عطا کرے، پھر اچھی تربیت دے، اچھی تعلیم دے، اچھا رشتہ کرے۔ یہ بھی ماں باپ ہی کے فریضے میں ہے۔ اس ترقی والے زمانے میں تو اب بچے یہ فریضہ خود ہی انجام دے رہے ہیں، مگر قرآن نے اس کی کہیں اجازت نہیں دی ہے کہ یہ فریضہ آپ خود انجام دے دیں۔ نماز آپ خود پڑھیے، روزہ آپ خود رکھیے، حج آپ خود کیجئے، زکوٰۃ آپ خود نکالیے، خمس آپ خود نکالیے، امر بالمعروف خود کیجئے، نہی عن المنکر خود کیجئے، توجہ ہے تولا آپ کو خود کرنا، تبرع آپ کو خود کرنا، اصول دین پہ عمل آپ کو خود کرنا، شادی ابا اماں کریں گے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اسے آپ کو خود کرنے کی اجازت اس قرآن نے نہیں دی ہے۔ کبھی جو خطبہ نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے اسے پڑھ لیجئے گا جا کے، موضوع نہیں ادھر جانے کا۔ اور کیا آپ نے تو یہ بھی فریضہ ہے ماں باپ کا۔ اب جملہ سنیے حدیث کا۔ یہ ساری حدیثیں تھیں معصومین کی جو میں نے آپ کو الگ الگ سنائی ہیں۔ اب وہ حدیث جس کو میں نے زحمت دی، امام نے فرمایا کہ اولاد کا بھی فریضہ ہے، اولاد پر بھی کا بھی، ماں باپ پر اولاد کا بھی فرض ہے، مگر اس کا اتنا بیان نہیں ہے قرآن میں حدیث میں، مگر اولاد پر ماں باپ کے خیال رکھنے کا زیادہ بیان ہے۔
کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی تاکید نہیں کی جاتی۔ میں بات پہنچی؟ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی تاکید نہیں کی جاتی، مگر جو کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ توجہ ہے، فطری طور پر ماں باپ اولاد کا خیال رکھیں گے ہی، اس لیے اس کی تاکید ہے، کم ہے، مگر ماں باپ کا خیال رکھنے کی تاکید زیادہ اولاد سے کی گئی کیونکہ یہ کام کم ہوتا ہے۔ اور اس کی کیا توجیہ امام نے، یعنی جسے ڈی این اے ٹیسٹ کہتے ہیں، امام نے کیا ڈی این اے ٹیسٹ کیا کہ سنو، اللہ نے اولاد کی تربیت کے لیے تاکیدیں کی ہیں، کم کی ہیں، مگر ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت اور خیال رکھنے کا زیادہ حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آدم نے